سورج پوری آبوتاب سے چمک رہا تھا۔ سمندر کی ٹھنڈی ہوا کی وجہ سے گرمی کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ جزیرے کے لوگ عبداللہ سے کہانی سننے کے لیے جمع ہو رہے تھے۔ تھوڑی دیر میں عبداللہ اپنی جھونپڑی کی طرف سے آتا ہوا دکھائی دیا۔ اسی دوران میں سردار بھی چبوترے پر اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھ چکا تھا۔ عبداللہ نے آتے ہی فضا میں ہاتھ بلند کیا تو لوگوں نے یہ دیکھ کر حیرت کا اظہار نہیں کیا، کیونکہ گزشتہ روز عبداللہ نے انہیں اس کا مطلب بتا دیا تھا۔ عبداللہ نے چبوترے پر سردار کے قریب بیٹھتے ہی بات کا آغاز اس طرح کیا: ہجر اسود کی تنصیب کے بعد وہ جوان نیکی اور بھلائی کے کاموں میں حسب معمول مصروف تھا۔ امیر کبیر خاتون خدیجہ سے شادی کے بعد تو خود کو اچھائی اور بھلائی کے کاموں میں اور زیادہ مصروف کر لیا۔ جوان جب کبھی اپنے ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لیتا تو اسے چاروں جانب خرابیوں اور برائیوں کا احساس ہوتا۔ شراب نوشی، بت پرستی، جوا اور بے حیائی ان کے معاشرے کا لازمی جز بن چکے تھے۔ وہ یہ تو کہتے تھے کہ اللہ ایک ہے، لیکن ساتھ میں بتوں کی بھی پوجا کرتے تھے، انہیں اپنا مشکل کشا اور معبود سمجھتے تھے۔ مکہ شہر سے خرابیوں اور برائیوں کو کس طرح دور کیا جائے، اسی حوالے سے غور و فکر کرنے کے لیے جوان مکہ شہر سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ستو اور پانی لے کر ایک غار میں جانے لگا۔ اس غار کا نام ہرا تھا۔ جوان اس غار میں کئی کئی دن قیام کر کے اپنے ارد گرد کے ماحول پر غور و فکر کرتا اور سوچتا کہ زندگی کیا ہے، کائنات کیا ہے، کائنات کیوں تخلیق کی گئی، یہ چاند، سورج، ستارے اور یہ تمام چیزیں کیسے معرض وجود میں آئیں، زندگی کا آغاز کیسے ہوا۔ یہی وہ دن تھے جب وہ جوان غور و فکر کے ساتھ عبادت کو بھی لازمی سمجھنے لگا تھا۔ اس وقت جوان کی عمر 40 برس کو پہنچ چکی تھی۔ ایک دن کیا ہوا کہ جوان معمول کے مطابق غور و فکر میں مصروف تھا کہ اسے غار کے اندر کسی اور کی موجودگی کا احساس ہوا۔ جوان نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا تو اسی دوران میں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے والا فرشتہ جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہوا۔ اس نے آتے ہی جوان سے کہا، پڑھیے۔ جوان نے جواب دیا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ عبداللہ کی بات جاری تھی کہ باکو نے جلدی سے پوچھا، جوان پڑھنا نہیں جانتا تھا تو پھر کیا ہوا؟ میں یہی بتانے لگا تھا۔ عبداللہ نے اپنی بات دوبارہ شروع کرتے ہوئے کہا۔ جب جوان نے جواب دیا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا تو اس فرشتے نے جوان کو بازوؤں میں لے کر دبایا اور پھر کہا، پڑھیے۔ یہ سوال و جواب 3 مرتبہ ہوئے اور تینوں مرتبہ فرشتے نے اس قدر زور سے دبایا کہ چور کر ڈالا۔ اس کے بعد فرشتے نے کہا، پڑھیے، اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ اس نے انسان کو ایک جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھیے، اور آپ کا رب ہی سب سے زیادہ کرم والا ہے، وہ جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ اس نے انسان کو وہ علم سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ کہہ کر فرشتہ واپس چلا گیا اور جوان، عبداللہ کی بات جاری تھی کہ سردار نے کہا، میں نے تو کہانی کے شروع کے واقعات سن کر ہی کہہ دیا تھا کہ یہ کہانی کسی عام آدمی کی نہیں ہو سکتی، یہ تو بھگوان کے کسی اوتار کی کہانی ہے۔ آپ کا اندازہ درست ہے۔ جس جوان کی میں سرگزشت سنا رہا ہوں ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ نام ان کے دادا عبد المطلب نے رکھا تھا، جبکہ ان کی والدہ نے ان کا نام احمد رکھا تھا۔ آپ لوگ جان ہی گئے ہوں گے کہ جس داستان کا آغاز میں نے بچے سے کیا تھا اور اب اس کی جوانی تک کے حالات و واقعات تک پہنچا ہوں، اب کہانی کے دوران میں اس جوان کو رحمت دو جہاں کے نام سے پکاروں گا۔ عبداللہ نے کہا، میں نے سنا ہے کہ مختلف زمانوں اور مختلف علاقوں میں بھگوان کے اوتار آتے رہے ہیں۔ تم جس اوتار کو رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام دے رہے ہو، وہ تمہارے لیے تو رحمت دو جہاں ہو سکتے ہیں، ہمارے لیے نہیں، کیونکہ ہمارے تو اپنے دیوتا دیوی ہیں جن سے ہم ہر مشکل میں مدد مانگتے ہیں۔ سردار نے عبداللہ کو بتایا، میں نے آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے آخری نبی کو رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماننے کے لیے اصرار تو نہیں کیا، میں نے آپ لوگوں کی خواہش اور مطالبے پر رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات و واقعات پر مشتمل سچی کہانی شروع کی تھی۔ اگر آپ اسے مزید نہیں سننا چاہتے تو میں زبردستی تو نہیں سنا سکتا۔ جب تک کوئی بحری جہاز میری مدد کے لیے نہیں آتا اس وقت تک آپ لوگوں کی شرط کے مطابق سمندری گھاس کی چٹائیاں بنا کر دیتا رہوں گا۔
یہ کہہ کر عبداللہ چبوترے سے اتر کر اپنی جھونپڑی کی جانب چل دیا۔ جزیرے کے سردار اور دوسرے لوگوں کے لیے عبداللہ کا یہ فیصلہ بہت غیر متوقع تھا۔ کچھ لمحے تو ان کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ پھر سردار نے راکو سے کہا کہ عبداللہ کو عزت و احترام سے واپس چبوترے پر لے کر آؤ، ہم ساری کہانی اطمینان اور سکون سے سنیں گے۔ سردار اور دوسرے لوگوں کے اصرار پر عبداللہ واپس چبوترے پر آیا تو اس نے دوبارہ کہانی شروع کرتے ہوئے کہا، فرشتہ جبرائیل اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا کر واپس چلا گیا تو رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشانی کے عالم میں گھر آئے اور اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، مجھے کپڑا اڑا دو، مجھے کپڑا اڑا دو۔ اس کے بعد غار حرا میں رونما ہونے والا سارا واقعہ سنایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے سارا واقعہ سن کر کہا، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ آپ رشتے ناطے کو جوڑتے ہیں، سچ بولتے ہیں، ناداروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، فقیروں کو اپنی کمائی سے حصہ دیتے ہیں اور ناگہانی مصائب میں مصیبت زدہ لوگوں کی امداد کرتے ہیں۔ اس تسلی آمیز گفتگو کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ وہ آسمانی کتاب انجیل کے عالم تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ کا آخری نبی دنیا میں آنے والا ہے، اس لیے اس نے رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غار حرا والا سارا واقعہ سننے کے بعد کہا، آپ تو بڑے خوش نصیب ہیں، یہ تو وہی فرشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ ایک وقت آئے گا جب آپ کی قوم آپ کو جھٹلائے گی، تکلیفیں دے گی اور آپ کو اپنے آبائی وطن مکہ سے نکال دے گی۔ کاش میں اس وقت تک زندہ ہوتا تو آپ کی زبردست مدد کرتا۔ کیا ورقہ بن نوفل کی بات سچ ثابت ہوئی؟ باکو نے پوچھا۔ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب دوبارہ فرشتہ جبریل آیا تو اس نے آپ کو اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام پہنچایا کہ آپ اٹھ کھڑے ہوں اور لوگوں کو تمام معبودوں کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کی بندگی کی طرف بلائیں۔ یہ باتیں رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو بتائیں، جنہیں سنتے ہی آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا مسلمان ہو گئیں۔ اس کے بعد آپ کے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی مسلمان ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عمر اس وقت صرف 10 سال تھی۔ اسی طرح آپ کے خادم زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اور قریبی دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اپنے عزیز و اقارب اور بعض معزز لوگوں تک خاموشی سے اسلام کی دعوت پہنچانے کا یہ سلسلہ 3 سال تک جاری رہا، جس کے نتیجے میں 40 کے قریب لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ 3 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم پر رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام لوگوں کو دین اسلام کی طرف بلانے کا فیصلہ کیا۔ اس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ شہر کے قریب صفا پہاڑ پر تشریف لے گئے اور لوگوں کو پکارا، یا صباحا، یا صباحا۔ عربوں کے ہاں یہ معمول تھا کہ جب وہ کوئی خطرہ محسوس کرتے تو لوگوں کو مدد کے لیے اس انداز میں پکارتے تھے۔ مکہ شہر کے لوگ یہ آواز سن کر صفا پہاڑ کے پاس جمع ہو گئے اور رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بلانے کی وجہ پوچھی۔ آپ نے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کی دوسری جانب دشمن کی فوج حملے کے لیے تیار کھڑی ہے تو کیا آپ میری اس بات کو سچ مان لیں گے؟ یہ سن کر سب لوگوں نے ایک ساتھ کہا کہ ہم اس بات کو سچ مان لیں گے، کیونکہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ یہ سن کر رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا، خبردار ہو جاؤ، میں تمہیں ایک سخت عذاب سے ڈرا رہا ہوں جو بہت جلد آنے والا ہے۔ ورقہ بن نوفل نے جس خدشے کا اظہار کیا تھا اس کا آغاز ہو گیا۔ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر آپ کا چچا ابو لہب سخت ناراض ہوا۔ اس نے آپ کو بہت برا بھلا کہا اور سخت غصے میں کہا، تیرا ستیہ ناس ہو، کیا تم نے ہمیں اس مقصد کے لیے بلایا تھا؟ ابو لہب ناراض ہو کر دوسرے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا کہتا ہوا چلا گیا۔
معمولی سی بات پر ورقہ بن نوفل کی بات سچ ثابت نہیں ہوتی۔ ابو لہب اور دوسرے لوگوں نے سخت لہجے میں باتیں کرنے کے علاوہ اور تو کچھ نہیں کیا۔ ساگو نے کہا، میں نے ابھی آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ صفا پہاڑ والا واقعہ ورقہ بن نوفل کے خدشات کا آغاز تھا، اختتام نہیں تھا۔ عبداللہ نے وضاحت کی۔ پھر کیا ہوا؟ تاکو نے بے چینی سے پہلو بدلتے ہوئے پوچھا۔ صفا پہاڑ والے واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیغام کو ایک ایک آدمی تک پہنچانے کے لیے رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ شہر کی گلیوں اور بازاروں میں کھڑے ہو کر تقریریں کرنے لگے، لوگوں کو بری باتیں چھوڑ کر اچھے کاموں کی طرف بلانے لگے۔ آپ یہ سب کچھ اہل مکہ کی خیر خواہی اور بھلائی کے لیے کر رہے تھے، انہیں دوزخ کی آگ سے بچانے اور نعمتوں بھری جنت کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ لیکن معاملہ اس کے الٹ ہوا، مکہ کے لوگ آپ کے دشمن بن گئے اور آپ کو اس کام سے روکنے کی کوشش کرنے لگے۔ مکہ کے بااثر سرداروں نے اسی پر بس نہیں کی، بلکہ وہ لوگ جو رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سن کر مسلمان ہو گئے تھے، ان کے بھی سخت خلاف ہو گئے۔ لیکن اس کا الٹا اثر یہ ہوا کہ تمام تر سختیوں اور مخالفتوں کے باوجود اسلام قبول کرنے والوں میں آہستہ آہستہ اضافہ ہونے لگا۔ یہ دیکھ کر مکہ کے سردار رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل و جان سے دشمن بن گئے۔ ان کا جی چاہتا تھا کہ وہ آپ کو قتل ہی کر دیں، لیکن وہ آپ کے بہت وسیع اور بااثر خاندان سے ڈرتے تھے۔ کفار مکہ نے سوچا کہ آپ کے چچا ابو طالب نے اسلام قبول نہیں کیا، اس لیے انہیں کہا جائے کہ وہ اپنے بھتیجے کو نیا مذہب پیش کرنے سے منع کریں۔ یہ سوچ کر مکہ شہر کے تمام بڑے بڑے سردار آپ کے چچا ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے، ابو طالب، آپ کے بھتیجے نے ہمارے بتوں کو برا بھلا کہا ہے، ہمارے دین کو حقیر قرار دیا ہے، ہماری عقلوں کو حماقت زدہ کہا ہے اور ہمارے باپ دادا کو گمراہ قرار دیا ہے، لہٰذا یا تو آپ انہیں اس سے روک دیں یا ہمارے اور ان کے درمیان سے ہٹ جائیں، کیونکہ آپ بھی ہماری ہی طرح ان سے مختلف دین پر ہیں، ہم خود ان سے نپٹ لیں گے۔ ابو طالب نے مکہ کے سرداروں کو کیا جواب دیا؟ راکو نے پوچھا۔ ابو طالب نے ان کے جواب میں نرم بات کہی اور رازدارانہ لب و لہجہ اختیار کیا۔ کیا مکہ کے سردار ابو طالب کے جواب سے مطمئن ہو گئے اور انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف محاذ آرائی ختم کر دی؟ یہ سوال تاکو نے پوچھا تھا۔ قریشی سردار جن میں ابو لہب، ابو جہل، امیہ بن خلف اور عاص بن وائل پیش پیش تھے، یہ لوگ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو نقصان نہ پہنچا سکے، البتہ اس کا سارا غصہ بیچارے غریب مسلمانوں پر اتارنے لگے۔ ان غریب مسلمانوں میں حضرت بلال، عمار بن یاسر اور ان کے والد اور والدہ رضی اللہ عنہم کو سرداران مکہ نے بہت تنگ کیا، ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ مکہ کے بہت ہی ظالم سردار امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے امیہ بن خلف حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو سخت دھوپ میں گرم ریت پر لٹا دیتا، کبھی پیروں میں رسی باندھ کر آوارہ لڑکوں کے حوالے کر دیتا جو انہیں تپتی ریت اور گلیوں میں گھسیٹتے پھرتے۔ امیہ بن خلف ان سے کہتا، جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین نہیں چھوڑو گے اس وقت تک تمہیں سخت سے سخت سزا دیتا رہوں گا۔ کیا بلال رضی اللہ عنہ نے اتنی سختیوں اور مصیبتوں کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین چھوڑ دیا؟ راکو نے افسوس بھرے لہجے میں پوچھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے ہر قسم کی تکلیف اور سختی برداشت کر لی، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے منہ موڑنے سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت اچھے اور گہرے دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو امیہ بن خلف سے خرید کر آزاد کر دیا۔ عبداللہ نے جواب دیا، عمار بن یاسر اور ان کے والد اور والدہ کے ساتھ کیا ہوا؟ باکو نے پوچھا۔ حضرت عمار بن یاسر، ان کے والد حضرت یاسر بن عامر اور والدہ حضرت سمیہ بنت خبات مکے کے قبیلے بنو مخزوم کے سردار ابو حذیفہ کے غلام تھے، ابو حذیفہ نے انہیں آزاد کر دیا۔ ابو حذیفہ کی وفات کے کچھ عرصہ بعد
رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا شروع کیا تو حضرت یاسر، حضرت سمیہ اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہم نے اسلام قبول کر لیا۔ ابو حذیفہ کے وارثوں کو جب ان تینوں کے متعلق پتہ چلا کہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین اپنا لیا ہے تو انہوں نے ان پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ حضرت سمیہ بنت خبات رضی اللہ عنہا عمر رسیدہ خاتون تھیں۔ یہ ظالم انہیں لوہے کی زرہ پہنا کر شدید دھوپ میں کھڑا کر دیتے۔ دھوپ میں لوہے کی زرہ آگ کی طرح گرم ہو جاتی تو سمیہ بنت خبات رضی اللہ عنہا کو سخت تکلیف ہوتی، لیکن وہ صبر کا دامن نہ چھوڑتی۔ ظلم و ستم کا یہ سلسلہ جاری تھا کہ ایک دن ابو جہل نے نیزہ مار کر حضرت سمیہ بنت خبات رضی اللہ عنہا کو شہید کر دیا، اور عبداللہ کی بات جاری تھی کہ سردار بے اختیار بول پڑا، یہ کتنے ظالم لوگ تھے! جو مرد تو ایک طرف، بوڑھی عورتوں پر بھی ظلم و ستم کرنے سے باز نہ آئے۔ ظلم و ستم کا یہ سلسلہ انہی افراد پہ ختم نہیں ہو گیا، بلکہ یہ سلسلہ پھیلتا چلا گیا۔ اس کے متعلق میں کل بتاؤں گا، عبداللہ نے گفتگو کو سمیٹتے ہوئے کہا۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ کو یہ کہانی پسند آ رہی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور کامنٹ سیکشن میں جا کر کامنٹ دینا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔